اور یہ بات یہاں پہ جو ہماری پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، استحکام کے دوست بیٹھے ہیں، مسلم لیگ، باقی پارٹیوں کے، میرے بھائیوں جائیں اپنی پارٹیوں کے پاس اور بات کریں ان سے اور بتائیں کہ آپ خاندانی لوگ ہیں، آپ خاندانوں کی ویلیوز کیری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہماری غیرتوں پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں اس وقت سوٹ میں ہوں، میں زندگی کا 50% سے زیادہ حصہ پاکستان سے باہر گزرا ہے، میرا یو کے میں گزرا ہے، یورپ میں گزرا ہے، تو نیچرلی میری زبان میں انگریزی تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کم سے کم کروں۔ سو یس، فار آل پریکٹیکل پرپسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوٹ والا بابو بندہ، زیادہ انگریزی بولنے والا، ایک چیز اور ایڈ کر دیں، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والا۔ جس دن میری بہن کے لیے جو واش روم بنا ہے، کوئی ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ مرد گھسا، میں نہیں دیکھوں گا۔ میں ہوں خالص دیہاتی آدمی، اور میرے اندر روح جو ہے وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نہیں اس دن دیکھوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سوٹ والا بدتمیزی پہ آیا ہے۔ اگر مجھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیرنا پڑا، آئی ول ڈو اٹ۔ جس دن پبلک ٹرانسپورٹ میں، کسی ڈیوو میں، کسی فیصل موورز جو خواتین کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، جس دن میری ماں کے ساتھ کوئی مرد وہاں پہ بیٹھا اس لیے کہ اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ڈونٹ تھنک کہ میں اپنے سوٹ کی وجہ سے خاموش ہو جاؤں گا یا اپنی انگریزی کی وجہ سے۔ لٹرلی اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیرنا پڑا، I will do it. I will speak for entire پاکستان۔ سب غیرت مند بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ ڈونٹ پش اٹ دیٹ فار۔ اتنا پش نہ کرو ہمیں، کیونکہ جب ہمیں دیوار سے لگاؤ گے تو پش بیک ملے گا۔ دیوار سے پیچھے ہم نہیں جا سکتے۔ سیکولرزم سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، سیکولرائزیشن سے مسئلہ ہے، اور یہ ہے سیکولرائزیشن۔ اور یہ جو آ کے ہمیں ایک بڑا سب سے مس لیڈنگ کلیم آپ لوگوں کا، میں سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں کہ یار سیکولرزم میں کیا پرابلم ہے، صرف یہی کہتا ہے نا کہ مذہب کو ریاست سے جدا کر دو۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن ہے کیا، اس کے پیچھے ایکیڈیمک باڈی آف نالج ہے۔ پیٹر برگر جو کسی زمانے میں ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن کے بہت بڑے داعی تھے، پرپوننٹ تھے، اور پھر خود اس کے خلاف ہوئے یہ چیزیں دیکھ کے، وہ اسے ایک جملے میں سم اپ کرتے ہیں کہ نہیں، جو مفروضہ تھا سیکولرائزیشن کا وہ صرف ایک جملے میں محدود ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈرنٹی جتنی بڑھے گی مذہب اتنا کم ہوگا۔ سو اٹس ناٹ کہ آپ ذاتی زندگی میں مذہب کو پریکٹس کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی سے بھی مذہب ختم ہو۔ جب پالیسی اوپر ایسی بنی ہوئی ہے، جب میں پاکستان میں بینکوں میں سود ختم نہیں ہوتا تو میں جتنی مسجدی نمازیں پڑھوں، سیکولر زندگی تو میں گزار رہا ہوں، غیر اسلامی زندگی تو میں گزار رہا ہوں۔ میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں جس میں لکھا ہوا کہ جو سود کا کام کرے گا جنگ ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے، اعلان کر دیا گیا ہے۔ قرآن بند کر کے میں بینک میں جاتا ہوں، وہاں پہ میں سود سے نہیں جان چھڑا پا رہا جب، تو غیر اسلامی زندگی تو میں گزار رہا ہوں۔ یہ یونیورسٹیز کی ہم نے جو بات کی ہے، آگے مجبور تو ہم ہو چکے ہیں، اور کتنا کرو گے؟ ہاؤ فار ول یو پش اس؟ لوگوں کی عزتوں اور غیرتوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں۔ جو پولیٹیکل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری درخواست ہے آپ سے، جائیے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس اور انہیں بتائیے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جائیے انہیں بتائیے کہ شہزادی رائے عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے۔ جائیے انہیں بتائیے کہ آپ جو سیکولرزم پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ سندھ کو ماڈل کے طور پہ پیش کریں، وہاں پہ سیکولر گورنمنٹ ہے، وہ دہائیوں سے ہے، اور سب سے زیادہ عورتوں کا استحصال وہاں ہوتا ہے۔ ہماری مائنورٹیز کا، ہندو پاکستانیوں کا سب سے زیادہ استحصال وہاں پہ ہوتا ہے۔ دس از واٹ سیکولرزم ڈز۔ کوئی وجہ ہی تو ہے نا کہ سیکولرزم نے صرف پچھلی صدی میں 15 کروڑ لوگوں کا قتل کیا ہے۔ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے یہ۔